ویلکم بیک خواتین حضرات. آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور پاکستان ایک وہ ملک ہے جو فارچونیٹ ہے کہ ہماری ینگر پاپولیشن ایک اچھی تعداد ہے. ہماری پاپولیشن کا ایک میجر حصہ ہماری یوتھ ہے اور جب بھی کوئی پولیٹیکل کیمپینگ ہوتی ہے, جب بھی کوئی اور کیمپینگ ہوتی ہے, اس میں بار بار یوتھ کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں یا یوتھ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. اینڈ آبویسلی آن دا سیریس نوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آنے والے دنوں میں ڈیسیشن میکرز سے لے کر ملک کو چلانے سے لے کر ہر فیلڈ میں چھا جانے سے لے کر جتنے بھی آپ کو کام کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے وہ یہی یوتھ ہے جو آج کی ہماری یوتھ ہے. اور آبویسلی پھر ان کی ایجوکیشن, ان کی ٹریننگ, ان کا ویژن, ان کی سوچ اس طریقے سے ہی پنپنی چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں جب ان پر ذمہ داری ڈالی جائے یا انہیں ذمہ دار بنایا جائے تو یہ اپنے ملک کو اسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ لے کر چل سکیں جو آج میں اور آپ سوچتے ہیں. ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اکثر لوگوں کے ویریڈ تھاٹس اس حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کا ینگ نوجوان لڑکا یا لڑکی بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, فل آف انرجی ہیں, لیکن آج کل کے یوتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے فیوچر کو پلان کرنے کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں, گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی والا جو کانسیپٹ ہے وہ اس وقت سے جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہے اس وقت سے کیا آپ اپنے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے بچوں میں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں یہ انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک فوڈ فار تھاٹ بھی ہو جائے گا اس سیشن میں اور گفتگو بھی ہو جائے گی. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پہلے تو عفیفہ بدول صاحبہ سے جو کہ ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں انڈس ہاسپٹل میں اور انڈس یقین پروگرام کے تحت آج یہ یہاں پر آئے ہیں. اس تحت سے مراد ہے کہ آج کے دن کی نسبت سے انڈس یقین پروگرام کو ہم ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ یوتھ کو اپرچونٹی دے رہا ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گی, مگر میں دو اور مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بارے میں یہ ساری تمہید باندھی گئی ہے اس میں حفیظ اللہ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں ACCA کے اور والنٹیئر ہیں انڈس ہاسپٹل میں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ مریم ناگوری موجود ہیں جو کہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر رہی ہیں اور والنٹیئر ہیں انڈس ہاسپٹل میں اور جاب بھی کر رہی ہیں, ملٹی ٹاسکر ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. عفیفہ صاحبہ, آج کے دن کی مناسبت سے جو انڈس یقین جس کو اب 15 سال ہو رہے ہیں آپ نے شروع کیا, آپ لوگوں نے شروع کیا اور اس میں آپ نے یوتھ کو فوکس کیا, یہ پروگرام کیا ہے ہم سے شیئر کیجیے. جی تو انڈس ہاسپٹل کو 15 سال ہو رہے ہیں اور جب انڈس ہاسپٹل سٹارٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر باری ہمسیلف ایز اے یوتھ وین ہی واز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے والنٹری کیپیسٹی میں بہت سارے ایسے کام کیے جو آئی تھنک از اے سورس آف انسپریشن فار آل آف اس. اینڈ اسی کانسیپٹ کو لے کے ہم نے جب انڈس ہاسپٹل میں بھی اس کو امبیڈ کیا, ایک چھوٹے سے سمر پروگرام میں کو اسٹارٹ کیا تھا اور اس کو اسٹارٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ ہماری سینئر والنٹیئر ہیں اور ہماری شی از اے رول ماڈل مس روبی سلمان. شی اسٹارٹیڈ دس پروگرام اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اسکیل اپ کرتے گئے اور آج یہ انڈس یقین. یہ پروگرام تھا کیا, مطلب کیا کرنا تھا اس میں؟ بچوں کو, اسکول کے بچوں کو, یونیورسٹی کے, کالج کے بچوں کو ہم ہاسپٹل لے کے آتے تھے. یہاں پر وہ ایک ہفتے کا ایکسٹینسو سمر پروگرام کرتے تھے جس میں ان کو ایمپتھی, کمپیشن کے بارے میں ایک جس کہتے ہیں سینسٹیوٹی بلڈ کی جاتی تھی. ان کو اپرچونیٹی ملتی تھی کہ وہ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ان کو کچھ ہم لرننگز دیتے تھے, کچھ سکھاتے بھی تھے اور ان کو گیئر اپ کرتے تھے کہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھیں آپ میں وہ امپاورمنٹ ہے, آپ میں وہ اسپارک ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو گریجولی پروگرام اسکیل اپ ہوا اور اب یہ انڈس یقین کے نام سے پروگرام کا نام رکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے آئی بلیو اینڈ وی کال دیم چیمپئنز آف چینج. بیکاز ہمارا بھی یہی آبجیکٹو ہے کہ ہم یوتھ کو ایک ینگ ایج سے ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں وہ اچھی سوچ, پازیٹیو سوچ کے ذریعے اس کمیونٹی میں ایک بہت اچھا چینج لے کے آ سکیں. ٹھیک ہے, سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو سوچ اور جو آپ لوگوں نے ان میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ کتنا آیا ہے, کتنا سمایا ہے. سو حفیظ اللہ آپ بتائیے کب سے آپ نے جوائن کیا, کیا کیا پروگرامز کا آپ حصہ بنے ہیں, کیا سیکھا ہے؟ میں نے انڈس ہاسپٹل میں جوائن کیا تھا اراؤنڈ 2015 میں. اچھا. اور میں اس وقت گریڈ 10 میں تھا. ہمارے اسکول میں اپرچونیٹی آئی تھی کہ انڈس والنٹیئر پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے. لائک دیٹ واز پہلا سال تھا انڈس کا والنٹیئر پروگرام کا. تو اسکول سے ہم گئے تھے انیشلی, وہاں پہ پراپر ہمیں ہاسپٹل کا پورا راؤنڈ دیتے تھے, پھر پیشنٹ سے انٹریکٹ کرواتے تھے. سب سے بیسٹ چیز والنٹیئر پروگرام کے بارے میں میرے حساب سے یہ تھا کہ ہمیں پیشنٹ سے انٹریکٹ کرواتے تھے اور وہاں پہ ہمیں ریئلائز ہوتا تھا کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. صحت ہے ہمارے پاس, علاج ہے ہمارے پاس, ہر چیز ہے.
تو اس چیز سے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ والنٹیئرنگ سب ایمپیتھی کے بارے میں، کہ آپ کسی اور کا درد سمجھو اور آپ اس سے بات کرو، آپ ہمدردی ظاہر کرو. تو اس طرح سے ہم پیشنٹ سے انٹریکٹ کر کے پھر پیڈز وارڈ کے اندر ہمیں لے کے جاتے تھے. وہاں پہ پیشنٹ سے آپ پیشنٹ کے ساتھ بات کرو، کلرنگ کرو، اور وہ جو ان کے منہ پہ ایک اسمائل آتی ہے، آئی تھنک دیٹس ہاؤ اے والنٹیئر از پیڈ آف. ٹھیک ہے. 2015 سے ناؤ اٹس 22 7 ایئرس ڈاؤن دا لائن. یہ شروعات کی آپ نے بات بتائی. اب آپ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر؟ ابھی بھی یہی ہے کہ جب انڈس سے کوئی والنٹیئر پروگرام ہوتا ہے، جب فارغ ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنی لائف میں اب اسٹڈیز کے ساتھ یہ سب جگل کرنا پڑتا ہے، بٹ اٹ از سم تھنگ جو میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے، بیکاز کمیونٹی سروس بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت بہتر ہے، بیکاز اٹ میکس یو فیل گڈ. آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے بڑی جلدی سے ہمیں ٹور دیا ہے کہ جی میں ہم یہاں جاتے تھے، اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے اور اس ڈپارٹمنٹ جاتے تھے، کلرنگ کرتے تھے. بٹ واٹ ہیز ایکچولی یو نو امپیکٹڈ یو، کہ جس چیز نے آپ کو، جو آپ کے دل سے، کیونکہ 7 سال اگر آپ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو دیر از سم تھنگ ان اٹ جو آپ کو متاثر کرتی ہے یا آپ کے دل کا حصہ بنی ہوئی ہے. سیٹسفیکشن ہے، میں کہتا ہوں ایک سکون ملتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ ابھی؟ جیسے آپ جائیں، کیا رینڈم جا سکتے ہیں یا یہ پروگرامز جب ہوتے ہیں جب ہی جا سکتے ہیں؟ نہیں، پروگرامز جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے سینئر والنٹیئرس کو بلاتے ہیں تاکہ یہ انسپائر کریں جو ینگ نئے انٹریز ہیں ان کو. لیکن اس کے علاوہ دے کین کم اپ ود دیئر اون آئیڈیاز واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اینڈ دین وی پرووائڈ دیم دیٹ اپرچونٹی ٹو ڈو اٹ. سو فار ایگزامپل سپٹمبر از اے چائلڈہڈ کینسر اویئرنیس منتھ. سو اگر یہ والنٹیئرز ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پوری ایکٹیویشن کرنی ہے پیڈیاٹرک آنکالوجی کے بچوں کے ساتھ، ہم اسٹوری ٹیلنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو ہم وہ سارے اپرچونیٹیز ان کو دیتے ہیں اور یہ پھر لیڈ کرتے ہیں اس پروگرام کو. ٹھیک ہے. سو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں لاسٹ جو آپ نے کی ہوں؟ لاسٹ تو اٹس بین اے وائل، بٹ ابھی جیسے 14 اگست کا ہوتا ہے تو ہر سال 14 اگست پہ پیڈس کے پیشنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کینسر پیشنٹس ہیں اور پیشنٹس ہیں، تو وہ زیادہ باہر نہیں جاتے، تو ہم 14 اگست کی سیلیبریشن ان کے لیے وارڈز میں لے کر جاتے ہیں، کہ پوری وارڈ سجا دی، بلونز لے گئے، اور وہ ساری چیزیں پوری پھر وارڈز میں ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز. اچھا آپ بتائیے، کیونکہ لڑکوں کی اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے اور لڑکیوں کا اپنی ایک یو نو ایک سافٹ اسکلز ہوتی ہیں. بالکل. سو اس سے بچے آپ لوگوں سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، اینڈ obviously you also enjoy. سو کس طرح سے آپ کے کیا کیا ایریاز آف اٹریکشن رہے ہیں آپ کے لیے؟ Basically, I have been doing volunteering since I was in grade 9. Achha. And then I started with Indus like in my A level, so it's like in 2016. And since then, of course, the first batch was the junior batch, so we had to go through that. اور اس کے بعد پھر ہم نے senior volunteers کے لیے کرتے ہیں، پھر ہماری bake sales ہوتی ہیں، fund raising programs ہوتے ہیں، and میں اسٹڈیز بھی ساتھ کر رہی ہوتی ہوں اور جاب بھی. سو آئی ہیو لائک یو نو اے یوتھ سرکل. تو وہ سب مجھے دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا بھی ہے، تو وہ لوگ پھر اسٹارٹ بھی کرتے ہیں، لائک مائی اون کزنس، میری بہن. سو اور پھر جب آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اینڈ دین یو نو کہ دے ڈونٹ ہیو مچ ٹائم، سو یو جسٹ ٹرائی ٹو میک دیم ہیپی، اور آپ جو ان کو وہ خوشی دیتے ہیں نا. کوئی ایکٹیویٹی ایسی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو آپ نے کی ہو اپنے والنٹیئرنگ کے دور میں؟ میں نے بہت ساری کی ہے. جیسے ہم لوگ کا کوئی لیٹس سے فنڈ ریزنگ پروگرام ہے، اس میں ایکٹیویٹیز ہم لوگ رکھتے ہیں، تو وہ جو بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ کینسر پیشنٹس کے لیے چلی جاتی ہے یا پیڈس والے بچوں کے لیے، بیکاز ہمیں پتہ ہے انڈس ہاسپٹل ڈز ناٹ ٹیک اینی پینی فرام اینی ون. تو اس کے لیے. اور پھر اگر جیسے ابھی حفیظ نے کہا ایکٹیویٹیز کیا رکھتے ہیں یوزلی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بیسکلی جسٹ لائک یو نو اف یو گو ٹو اینی فیئر، وہاں پہ کلرنگ کی ہوتی ہے، یا جیسے اگر کوئی ایلیفینٹ بنا ہوا ہے تو اس کی آئی نہیں ہے، وی گانا پٹ دا بلائنڈ فولڈ، اور پھر ہم لوگ وہ لگوا دیتے ہیں بچوں سے چھوٹے سے گیمز وغیرہ. ایگزیکٹلی. یا ہم انہیں کوئی کہانیاں سنا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یا اگر ہم ان کو ان کی گیمز کھیل لیتے ہیں، لوڈو، دے لو پلینگ لوڈو، اور ہم ان کے ساتھ لوڈو کھیلیں تو وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے، کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ بھی کوئی لوگ آ رہے ہیں ان سے ان کا حال پوچھنے. تو کچھ وہ آپ سے جھجکتے نہیں ہیں یا یہ پریشان نہیں ہوتے کہ نئے فیسز ہیں؟ شروعات میں تھوڑا بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ خود ہی گل مل جاتے ہیں، اور پھر ان کے پیرنٹس یا جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر بات کرتے ہیں ہم سے، تو ان کو دیکھ کے وہ بچے بھی زیادہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے. پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں ہاسپٹل میں. کیا فرق آیا ہے آپ دونوں میں والنٹیئر ہونے کی وجہ سے، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ عادت میری یا یہ چیز جو میری پرسنالٹی میں وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں ایک والنٹیئر ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں ہمبل ہو گیا. لائک
اینگر مینجمنٹ ایشوز اس کی وجہ سے بہت کنٹرول ہو جاتا ہے. بیکاز والنٹیئر کرتے ہوئے بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ بولتے ہو کہ بس نہیں کرنا, بٹ پھر اس کے بعد آپ بولتے ہو نہیں یہ بھی ضروری ہے, تو اس حساب سے نا مطلب جو ایک ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں والنٹیئر کرنے سے. اوکے, آپ سے ہم پوچھتے ہیں, ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. انڈس ہاسپٹل نے انڈس یقین پروگرام جس میں یوتھ کو موقع دیا ہے, یوتھ کو ٹرین کیا ہے, یوتھ کو ایک فورم فراہم کیا ہے جہاں پر وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہمیں عفیفہ بتا بھی رہی ہیں, یہ دونوں جو اسٹوڈنٹس اور والنٹیئرز ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, اور آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ کیا چیز ایسی آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ والنٹیئر کرنے سے اور اس طرح کی سوشل پلیٹ فارمز پہ انوالو ہونے سے آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں, لیکن جو میں بتائیے بہت ساری. I'm all ears. Yes. مجھے جو ہائی لائٹ کرنی ہے وہ یہ کہ خود اعتمادی بہت آئی ہے. اچھا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کراچی میں رہتے ہوئے آپ کو رنگی جاؤ, پھر آپ کو یونیورسٹی بھی جانا ہے, پھر اگر آپ آفس میں کام کرو تو وہ بھی الگ ہے, تو وہ سب مینیج کرنا, اور پھر اکیلے بغیر کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو کے, تو وہ مجھے اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے بعد پھر مثبت سوچ کہ آپ کو پتہ ہے اتنے اسٹریسفل لائف ہوتی ہے, اور جب آپ اتنا سب کچھ کیٹل کر رہے ہوتے ہو اس کے بعد پھر اٹس لائک کچھ بھی برا ہو رہا ہو کہ آپ کو ایک تھوڑی سی ہوپ ہوتی ہے کہ چلو جتنا برا بھی ہو رہا ہے یہ اس کا آؤٹ کم اچھا ہی ہوگا چاہے جیسا بھی ہو. تو آئی فیل لائک آئی ایم یعنی آفس پالیٹکس ہو رہی ہو تو انسان سوچتا ہے دیکھو میں اچھا کام کر رہی ہوں تو انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. یہ تو خیر فیتھ ہے بھی اور اچھی بات ہے بالکل. So I always try to look on the positive side. I try to motivate others as well, because of course there are people always trying to pull you down. So you have to be like someone کہ بھائی آپ جو بھی کر لیں میں ایسی ہی رہوں گی, and then you cannot change me. تو میں تو سوچ رہی تھی اتنی پیاری سی ایسی وہ ہو تم, کون تمہیں پل یو ڈاؤن والے لوگ ہوں گے؟ ہیں مل گئے ہیں ایسے لوگ؟ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. جاب کیا کرتی ہیں آپ؟ Basically I have been doing first I was in sales, اور recently I started as a healthcare recruitment consultant. اچھا. So it's like a UK based company, so I'm working for that. So it's like flexible hours. یہ ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں. والنٹیئر ہیلتھ کے سیکٹر میں مختلف ہے, چلو وہ تھوڑا بہت ریکروٹمنٹ کا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہے, اور پھر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بالکل different thing. I'm like I want to do this. آپ کو سب کچھ کر لینا ہے اس زندگی میں اور پھر سب کا فائدہ لوگوں تک پہنچانا ہے نا. Yes, exactly. میں چاہتی ہوں سب کو موٹیویٹ کر لوں ہر طرح سے. اچھا حفیظ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی باتوں پہ آپ نے بڑا سر ہلایا اور پوری طرح سے یہ سب ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ. اچھا. میں بتاتا ہوں جو والنٹیئر ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے تو شی واز ورکنگ, اور اس کے باوجود آن ٹائم, مطلب ہم ہمیشہ لیٹ ہوں گے, یہ ہمیشہ ٹائم پہ. اچھا. تو پھر یہ لائف بہت نہیں وہ رات کی میری جاب ہوتی تھی, میں ڈائریکٹ انڈس جاتی اور اس کے لیے غصہ کرنے کے لیے ہمارے پاس نا لیٹ آنے پہ غصہ کرنے کے روبی آنٹی تھی. اچھا. ہاں وہ اس پہ ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ ان کی جگہ ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھ گئے ہوں گے, پھر ٹائم مینجمنٹ میں بہت سیکھے ہوں گے. ہے کہ جو میرا فرسٹ بیچ تھا اور ابھی جو جولائی میں بیچ ہوا ہے, ان میں جو سب سے میسو ڈفرینس میں بولتا ہوں مجھ میں آیا, میں شروع کے بیچز میں بہت لیٹ پہنچتا تھا, اور اب میں ٹائم سے پہلے پہنچتا ہوں. ابھی جون جولائی والا بیچ تھا, میں سائن ان سے پہلے پہنچ رہا ہوں. ابھی سب سے ٹائم مینجمنٹ تھا. سو اینگر مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, یہی تو امپورٹنٹ لیڈرشپ سکلز بہت آتی ہیں. اچھا ویسے تو ہر کوئی لیڈر بنتا ہوگا, تو پھر وہ ایک لیڈر کے تحت کیسے آتے ہیں آپ لوگ؟ میں سب سے پرانا ہوں, میں لیڈر ہوں. نہیں وہ دیکھتے نا کہ ہم پرانے, سو دے ریسپیکٹ اینڈ دین دے لسن ٹو یو ایز ویل. اور ہم گروپنگ بھی کر دیتے ہیں پھر, تو یہ ہوتا ہے کہ ہر لیڈر کے پاس ایک اپنا گروپ ہے, تو آپس میں کوئی سب الگ الگ لیڈرز ہیں, سب الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی بلڈ بینک جا رہا ہے, تو کوئی پیڈیاٹرکس وارڈ جا رہا ہے, تو کوئی او پی ڈی وارڈ. اچھا, کیونکہ آپ نے یہ ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹس خود دیکھے ہیں, وہاں جا کر آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے, اگر جو سننے والے دیکھنے والے ہیں آپ کو اور وہ بھی چاہیں کہ جی ہم بھی اس کا پارٹ بنے,
کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا آبویسلی یہ فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم صحت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں. اس کے علاوہ زندگی کی ایک حقیقت ہے نا, ورنہ تو بچے آج کل ماں باپ کے ساتھ یہاں گھومنے جا رہے ہیں, یہاں کھانا کھا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, چلو آؤٹنگ کر رہے ہیں, لیکن زندگی کی یہ حقیقت آپ کو اسی وقت پتہ چلتی ہے جب آپ اس ہاسپٹل کے فلور پہ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ بلڈ بینک ہے, یہاں سے ان لوگوں کو خون دیا جا رہا ہے. وہ کیا فیلنگ ہے؟ وہ میں کہتا ہوں ایک فیلنگ ہے جو ڈسکرائب نہیں کر سکتے, بٹ یہ میں کہتا ہوں ایکسپیرینس ہے جو ہر کسی کو جا کے لینا چاہیے, بیکاز یہ ایکسپیرینس کیے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا, اور جب سمجھ لے گا تو میں کہتا ہوں سمجھا نہیں سکتا واپس, بیکاز یہ بس ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیونکہ ہمارا سیشن یہاں کلوز ہوگا, عفیفہ جاتے جاتے آپ جو کہنا چاہیں ہمارے لوگوں کو وہ بھی کہیے, اور ساتھ میں آپ لوگوں نے پنجاب میں بھی اپنا ایک ہاسپٹل اس کا اسٹارٹ کیا ہے, انڈس ہاسپٹل کا, اور وہاں پر بھی آپ بتا رہی تھی کہ یہ پروگرام بالکل لاہور میں ہمارا 600 بیڈ ہاسپٹل اسٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 100 بیڈ فنکشنل ہے, اور وہاں بھی ہمارا انڈس یقین پروگرام جو ہے وہ فل اسکیل پہ آپریشنل ہے, جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے ریکروٹ ہو سکتے ہیں, انسٹیٹیوٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہیں, اور ریکروٹمنٹ کا بہت سمپل طریقہ ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں indushospital.org.pk, اس پہ ہمارا بیکم اے والنٹیئر کا سیکشن ہے, آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ہم سے. میں چاہتی تھی ہم مزید بات کرتے لیکن مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار انفارمیشن. آل دا بیسٹ ٹو یو اور جتنے بھی لوگ اور والنٹیئر کرنے کا سوچ رہے ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.